اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی حقیقت کے متعلق ہماری یہ ویڈیوز جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز اصفہانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اماد بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی ناظرین، واقعاً جو بخاری کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں ابتدائی گفتگو اماد بھائی فرما رہے ہیں، اور تقریباً 3 قسطیں ابھی تک نشر ہو چکی ہیں، اور نہایت علمی گفتگو ہے، یعنی کسی کی بے احترامی مقصود نہیں ہے، فقط ایک علمی نقد کرنا مقصود ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے شیعہ سنی عزیزان ہیں وہ حتماً استفادہ کریں، اور اپنے جو بھی آپ کے انتقادات ہیں یا آپ کی کوئی نصیحت و کوئی مشورہ ہے تو اس سے بھی ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ آج کی اس گفتگو میں اماد بھائی ایک نہایت بہترین موضوع جو بخاری کے حوالے سے ہے، جو بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ بخاری کے ختم شریف تو بہت ہوتے ہیں، جیسے قرآن کا ختم شریف ہوتا ہے، بخاری کا بھی ختم شریف ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو بخاری جس کا آپ نے ختم شریف کروایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایک نہایت ایک اہم سیریز ہے جو اردو زبان میں پہلے اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں مختصراً، لیکن اس انداز سے اردو زبان میں کام موجود نہیں ہے، تو حتماً ہمارے جو جتنے بھی ناظرین ہیں وہ استفادہ کریں گے۔ جی ماد بھائی، آج کیا بیان کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آج جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، چونکہ شروع سے ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری پر نقد یا ان کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے خود امام بخاری کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل یا کچھ ایسے حقیقتیں کہ جو امام بخاری کے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر دو تین قسطیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ پچھلی قسط میں بھی ہم خلق قرآن کے متعلق جو امام بخاری کا عقیدہ تھا وہ بیان کر چکے ہیں، اور اس قسط میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ امام بخاری نے اپنے کلام اور عقائد کن اساتذہ سے لی ہیں۔ یہ آپ کو جان کر حیرانگی ہو جائے گی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری جیسی شخصیت جو اتنی ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، وہ کرامات بیان کیے جاتے ہیں، اور جن کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یا ان کے کہنے سے جو ہے واپس لوٹائی گئی ہوں، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے یا ایسے اساتذہ سے عقیدہ لیں، کلام کے مسائل لیں کہ جو خود اساتذہ مطعون ہوں، اور جن کے بارے میں خود اہل سنت کے محدثین نے بیان کیا ہوں کہ یہ اساتذہ اور ان اشخاص کے جن سے بخاری صاحب نے عقیدہ لیا ہے ان کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے ہم اسی کی طرف چلتے ہیں۔ جناب ابن حجر عسقلانی کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب جو فتح الباری کے نام سے، فتح الباری۔ جی، یہ فتح الباری امام حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی جو ابن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہیں، اس کے آپ دیکھیں یہاں پر شروع میں ہی اس کو خود صفحہ نمبر 293 پہ، جی یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، مسائل کلامیہ، جو کلامی مسائل ہیں وہ امام بخاری نے کہاں سے لیے ہیں؟ فَأَكْثَرُهَا، اکثر، ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، اکثر مسائل کلامیہ وہ کس سے امام بخاری نے؟ من الکرابیسی وابن کلاب وَنَحْوِهَا، کرابیسی اور ابن کلاب اور اس جیسے کہ دیگر افراد جو ہیں ان سے امام بخاری نے کلامی مسائل لیے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ یہ ہم، چونکہ یہ دو نام ابن حجر عسقلانی نے نقل کیے ہیں، تو یہاں ہم بھی آپ کے سامنے صرف انہی دو بندوں کے بارے میں، ان دو شخصیتوں کے بارے میں کچھ احوال، ان کے شرح حال وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے کیسے لوگوں سے وہ اپنے کلام کے مسائل وہ لیے ہیں۔ تو اس کی طرف ہم اگر چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو بتا دیں کہ چونکہ حسین کرابیسی کا نام آیا تھا، کرابیسی، یہ آپ دیکھ لیں کہ حسین کرابیسی کون ہیں، اور ان کے بارے میں جناب بخاری نے ان سے جو کلام کے مسائل لیے ہیں ان کے بارے میں خود محدثین نے کیا کہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں ایک اور اس بھی تہذیب التہذیب، یہ بھی ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، فی رجال الحدیث، ابن حجر عسقلانی، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 104 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی کہتے ہیں حسین بن علی بن یزید الکرابیسی، یہ بغدادی، یہ کون ہے؟ یہ احمد ابن حنبل کانا یتکلم فی، احمد ابن حنبل اس حسین کرابیسی کے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا، کانا یتکلم فی یعنی اس کے اوپر جرح اور طعن کیا کرتا تھا، بسبب مسئلۃ اللفظ، مسئلہ لفظ کی وجہ سے۔ پچھلے کیس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلق قرآن کا جو عقیدہ
امام بخاری نے اپنایا تھا، جس کی وجہ سے امام زہلی نے اسے نکال دیا، اور پورے وہ واقعات جو وہاں پیش آئے تھے وہ ہم نے بیان کیے ہیں، اور سخت تان کیا ہے مجلس، ان کے شاگردوں کو مجلسوں سے نکال دیا ہے، اور بلکہ وہ لوگ جو لفظیہ ہیں، جو مسئلہ لفظ کے قائل ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ، بدعت کا فتویٰ وہ محدثین نے لگایا ہے۔ یہ شخص بھی وہی لفظ عقیدۃ اللفظ یعنی لفظیہ میں سے تھا، اس سے عقیدہ لفظیہ امام بخاری نے لیا ہے، امام بخاری نے اسی شخص سے لیا ہے۔ پس جو فتوے وہ لفظیہ پہ آتے ہیں وہ کرابیسی کے اوپر فٹ آتے ہیں، کیا کہ یہ بدعتی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جہمی ہیں، وہ سارے کے سارے فتوے جو امام احمد بن حنبل نے بیان کیے ہیں، یا دیگر محدثین نے بیان کیے ہیں، یا امام زہلی نے بیان کیے ہیں، تو یہاں بھی فٹ آتے ہیں۔ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَتَكَلَّمْ فِي أحمد، ماشاء اللہ یہ امام بخاری تو ظاہر ہے احمد بن حنبل کے اوپر تو کوئی کلام نہیں کرتا، یہ پھر انتقام میں آ کے احمد کے اوپر تان کیا کرتا، احمد بن حنبل پہ تان کیا کرتا تھا۔ فَتَجَنَّبَ النَّاسِ الْأَخْذَ عَنْهُ، لوگوں نے پھر کرابیسی سے حدیث لینا، روایت لینا، اس سے دوری اختیار کی۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں، کیوں؟ چونکہ امام اہل سنہ احمد بن حنبل اس کے اوپر تان وارد کرتا ہے، جرح کرتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ يَحْيَى بْنَ مَعِينَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمْ فِي أَحْمَد، جب یحییٰ بن معین کو پتہ چلا، جو احمد بن حنبل کا دوست ہیں، یحییٰ بن معین کو جب پتہ چلا کہ یہ کرابیسی یہ احمد بن حنبل پہ تان کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتا ہے، اس پہ جھرا کرتا ہے، تو یحییٰ بن معین نے کیا لعنہ، یحییٰ بن معین نے اس کے اوپر لعنت کی، یعنی کرابیسی لفظیہ میں سے ہے، جہمیہ میں سے ہے، اور بدعت اور کفر کا فتویٰ بھی اس کے اوپر فٹ آتا ہے، ساتھ ساتھ یحییٰ بن معین نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو امام بخاری جیسے اپنا عقیدہ لے رہے ہیں، جیسے اپنے کلامی مسائل لے رہے ہیں، وہ آپ کے محدثین کی نظر میں ملعون شخص ہے، وہ آپ کے محدثین کی نظر میں شر من الیہودیہ، اور یہودیوں سے بدتر افراد ہیں، جو پچھلے قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھ لی۔ اب ایک اور حوالہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی کرابیسی کے بارے میں ہے۔ یہ الکامل فی ضعفاء الرجال، الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ جناب جرجانی کی کتاب ہے، اس کی 3 جلد پہ صفحہ نمبر 240 پہ آپ دیکھیں، حسین علی، البتہ کرابیسی نام سے بہت سارے افراد ہیں، یہاں پہ آپ دھوکہ نہ کہیں کہ کہیں بھی آپ کو کرابیسی کا لفظ آ جائیں تو آپ کہیں کہ یہ وہی کرابیسی ہو، نہیں، یہ جو کرابیسی جو ہمارا جو ہے موضوع ہے، جس کرابیسی سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ حسین کرابیسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حسین کرابیسی، اس کے بارے میں جناب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ تعرف حسین الکرابیسی، کیا تم حسین کرابیسی کو؟ نہیں میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ جب آپ کسی سے آپ کی جو ہے نہیں بنتی تو آپ کہتے ہیں میں تو اس کو نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ کنیت ہے احمد بن حنبل کی، یزعم انہ کان یناظرک عند الشافعی، جب امام شافعی موجود تھے تو یہ کرابیسی کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل سے مناظرہ کیا کرتا تھا۔ تو احمد بن حنبل نے کیا، لا اعرفہ بالحدیث ولا بغیرہ، نہ اس کی حدیث کے بارے میں جانتا ہوں نہ غیر حدیث۔ احمد بن حنبل اس کو مولوی ہی نہیں سمجھتے، ان کو عالم ہی نہیں سمجھتے، ان کو فقیہ ہی نہیں سمجھتے، محدث ہی نہیں سمجھتے، متکلم ہی نہیں سمجھتے، اور یہ جناب امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری نے ان سے سارا کچھ لیا ہے۔ اب ایک اور اس پہ دیکھیں صفحے پہ، یہ خود کہتے ہیں احمد بن حنبل سے پوچھا ایک شخص نے کہ انا رجل من اہل موصل، میں اہل موصل میں سے ہوں، وہاں پہ مسئلہ کرابیسی واقع ہوا ہے، وہی مسئلہ لفظ، تو میں بھی وہی لفظی بالقرآن کا جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ قرآن یہ مخلوق ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا احمد بن حنبل نے، ایاک 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 4 مرہ او 5، یعنی 4 دفعہ یا 5 دفعہ کہا ایاک، خبردار، اجتناب کرو، دور رہو، لا تکلم الکرابیسی، کرابیسی سے بات بھی مت کر۔ نہ فقط یہ، جو بھی کرابیسی سے بات کرتا ہے اس سے بھی بات مت کر، یوں کہتے ہیں نا جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو یہاں پہ نہ فقط یہ کرابیسی سے دوری اختیار کرو، بلکہ کرابیسی کے ساتھ رہنے والے افراد سے بھی دوری اختیار کرو۔ یعنی احمد بن حنبل آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بالفاظ دیکھیں کہ امام بخاری سے دوری اختیار کرو، امام بخاری کے قریب مت جاؤ، امام بخاری سے بات مت کرو، چونکہ امام بخاری نے ایسے کلام کے مسائل لیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قلت فہذا القول یرجع الی قول جہم، کیا یہ جو بات میں کرتا ہوں کہ قرآن
کہ الفاظ جو ہیں، الفاظ بالقرآن یا تلاوت یا اصوات یا حروف یہ مخلوق ہیں، یہ وہی جہمیوں کا قول ہے۔ فقال هذا من قول جہم، جی یہ جہمیوں کا قول ہے، وہی جہم بن صفوان کے باتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ خود اہل سنت نے لگایا ہے۔ پھر کہا کہ جو ہے نا خود احمد بن حفص کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا بلخی کے بارے میں، کرابیسی کے بارے میں، اور جو بھی کہتے ہیں کہ لفظ بالقرآن جو ہیں وہ مخلوق ہیں، تو احمد نے کیا کہا کلًا یدور علی رأی جہم، یہ تمام کے تمام وہی جہمیہ کی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے جلدی جو ہے بیان کروں، کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک کلپ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ اوپر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور بیان کر دیتا ہوں، یہاں پہ بھی حسین کرابیسی کو جہم بن صفوان کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں الحجہ فی بیان المحجہ و شرح عقیدت اہل سنہ، یہ کن کی کتاب ہے جناب؟ یہ کتاب ہے امام حافظ قوام السنہ التیمی اصفہانی صاحب کی کتاب ہے، ابن فضل التیمی۔ اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 192 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم الرازی نے کہا، انشاءاللہ بعد میں ہم ان کو بیان کریں کہ ابو حاتم رازی کون ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ من کلام جہم بن صفوان و حسین الکرابیسی، ان جہم بن صفوان اور حسین کرابیسی کو ایک اس میں لا رہے ہیں، ایک ہی کیٹیگری میں لا رہے ہیں، وہ افراد ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے آپ لوگوں نے خود لگائے ہیں، اور فلاں فلاں یہ کیا کہتے ہیں کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہے، اور قرآن جو منزل ہے نبی مکرم پہ، اور مما جاء بہ جبرائیل، اور جبرائیل امین جو لے کے آئے ہیں وہ حکایت قرآن اور فلاں فلاں یہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے ان کے اوپر جو ہے تان وارد کیے ہیں، اور پھر تمام کے تمام محدثین نے تھرن اجمعون، تمام کے تمام محدثین نے ان کے اوپر تان وارد کیے ہیں۔ لا خلاف بین اہل الاثر فی ذلک، اہل الاثر محدثین کہ ہاں بالکل بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ لوگ جو حدیث سے جن کا سروکار ہے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لوگ متعون لوگ ہیں، متروک لوگ ہیں، ان لوگوں سے آپ حدیث بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور اس کی طرف، احمد بن حنبل کے ایک اور قول کی طرف۔ اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ امام احمد بن حنبل کوئی کم شخصیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ ایک عام امام ہوں گے، نہیں، ایک تو واضح ہے کہ اہل سنت کے 4 جو فقہی فرقے ہیں یا فقہی تقسیم ہیں، وہاں پہ ایک فرقے کے اور امام بولے جاتے ہیں، امام اہل سنت جسے کہا جاتے ہیں، حنبلیوں کے امام ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اگر یہ حوالہ بھی آپ کو دکھا دوں، یہ احمد بن حنبل امام اہل سنہ، جی امام اہل سنہ، اس کے صفحہ نمبر 181 پہ آپ دیکھیں، ذکر ثناء الائمہ علی الامام احمد بن حنبل۔ کون ہے احمد بن حنبل؟ اسماعیل بن خلیل کہتے ہیں لو کان احمد فی بنی اسرائیل کان نبیا، اگر احمد بن حنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ پھر قتیبہ کہتے ہیں ان احمد بن حنبل قام فی الامہ مقام النبوہ، احمد بن حنبل کا مقام امت میں کیا ہے؟ وہی نبوت کا جو مقام ہے۔ یہ بھی آگے بھی بڑھتے جائیں تو آگے اس سے آپ کو زیادہ خطرناک فتویٰ بھی آ جائے گا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں ان کی جو تعریفیں ہیں خود احمد بن حنبل کے بارے میں، ان کے جو مقام ہے اہل سنت کے ہاں، اسحاق بن راہوے جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں، اسحاق بن راہوے، وہی شخص جو کہتا تھا کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک حدیث بھی درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں احمد حجت بین اللہ و بین عبید فی ارضہ، احمد اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں حجت ہے، احمد بن حنبل حجت ہیں، یہ اسحاق بن راہوے نے کہا ہے۔ پس وہ شخص کے جو حجت ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، جن کا مقام نبوت کی طرح ہے امت میں، وہ شخص کرابیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے بات بھی مت کر، کرابیسی کے ساتھ بات کرنے والے اس سے بھی بات مت کر، دوری اختیار کر، دور کریں ان کو اپنی مجلسوں سے، ان کے ساتھ مت بیٹھا کر۔ لیکن جناب بخاری صاحب وہ امام اہل سنت کی بات نہیں مانتے، اس جیسے لوگ سے اپنے کلام بھی لے لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک اور اسی احمد بن حنبل کا ایک اور حوالہ آپ کو دکھا دیں، ان کے اپنے بیٹے کی کتاب جو ہے السنہ، عبداللہ بن امام اہل سنہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی کتاب ہے یہ السنہ مجلد اول پہلی جلد پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں اس صفحہ بنتا ہے 165 پہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد سے سنا، کہتے ہیں کہ جو بھی کہیں کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہے وہ کلام جہمیہ ہے۔ قلت له ان الکرابیسی یقول ھذا، میں نے کہا کرابیسی بھی تو یہی بات کرتا ہے۔ فقال کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ ہتکہ اللہ، اللہ اسے نابود کر، اللہ اسے بے عزت کر دے۔ الخبیث،
یہ خبیث انسان ہے۔ آپ دیکھیں آپ امام بخاری نے کن سے کلام لیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو خبیث ہیں، وہ لوگ کہ جن کا قول جہمیہ ہیں، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں خود اہل سنت کے امام نے کہا ہے کہ ان سے دوری اختیار کریں، وہ جناب بخاری نے ان کو اٹھا کر ان سے عقیدہ لیا ہے، کلام لیا ہے۔ یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ اگر ہم بڑھیں تو وہ خود ابن کلاب کی طرف، چونکہ دوسرا نام جو دیا تھا وہ ابن کلاب کا دیا تھا۔ اس کے بارے میں حوالے بہت زیادہ ہیں یہ کرابیسی کے بارے میں، لیکن ہم وہ سارے حوالے سکپ کرتے ہیں، ابن کلاب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مقالات اسلامیین، یہ ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے، مقالات اسلامیین و اختلاف المسلین، ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے، اور تحقیق کی ہے محمد محی الدین عبد الحمید نے جلد اول پہ صفحہ نمبر 65 پہ۔ ھذا ذکر اختلاف، یہ جو اختلاف کا ذکر ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اختلف المسلمون 10 اصناف، مسلمانوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں 10 فرقوں میں۔ کون کون ہے؟ شیعہ ہے، خوارج ہیں، مرجعہ ہے، معتزلہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، پورا دیکھیں آخر میں کیا ہے 10واں فرقہ والکلابیہ، اور کلابیہ ہے، یعنی ایک فرقہ جو کلابیہ فرقہ ہے۔ یہ کن کا فرقہ ہے؟ یہ عبداللہ ابن کلاب، وہی ابن کلاب کے جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری نے ان سے کلام لیا ہے، یعنی ان سے عقیدتی مسائل لیے ہیں، کلامی مسائل انہی سے لیے ہیں۔ وہ ایک الگ فرقے کے ہیں کہ جو اہل سنت کا فرقہ نہیں، اہل سنت کے سے الگ فرقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے الگ ایک فرقے کے کیا ہے؟ وہ بانی ہے، رئیس ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ تو اب دوسری جگہ پہ بھی دیکھیں، ذکر قول اصحاب عبداللہ ابن سعید القطان، وہی عبداللہ ابن سعید الکلاب جو ہے، کہتے ہیں کہ اما اصحاب عبداللہ ابن سعید، یہ کون ہے؟ فإنہم یقولون بأکثر ما ذکرناہ عن اہل سنہ، ہم جو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ ہم سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ مثلا ہم اگر عقیدے کو گن لیں تو ہمارے 10 عقائد ہوتے ہیں تو ان کے 15-20 ہوتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے عقائد ان کے ہم سے زیادہ ہیں، بس یہ اہل سنت نہیں ہے۔ بس امام بخاری نے ایسے لوگوں سے عقائد لیے ہیں کہ جو اہل سنت ہی نہیں ہیں اور ایک الگ فرقے کے بانی ہیں۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ ایک اور حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ مجموع الفتاوی، یہ مجموع الفتاوی اگر آپ کو دکھا دیں، مجموع الفتاوی جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کے 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 317 پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے کہا کہ قرآن قدیم ہے وہ ابن کلاب ہے۔ وَكَانَ امام احمد يُحَذِّرُ مِنَ الْكُلَّابِيَّةِ، اچھا امام احمد کہتے ہیں کلابیوں کے ساتھ مت بیٹھا کریں، ان سے دور کرتے تھے لوگوں کو۔ وَأَمَرَ بِهِجْرِ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِ، اور امام احمد نے کہا، حکم دیا کہ حارث المحاسبی کے ساتھ مت بیٹھا کر، ان سے دور رہو، ان کو اپنی مجلسوں سے نکال دو۔ کیوں؟ چونکہ مشکل کیا ہے حارث المحاسبی؟ چونکہ حارث المحاسبی وہ کلابیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص سے جب امام احمد آپ کو ڈراتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت بیٹھا کر، تو فرقے کا جو رئیس ہیں، فرقے کو مؤسس ہیں، جن سے نے فرقہ بنایا ہے، اس سے تو بدرجہ اولیٰ آپ کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے امام بخاری منع نہیں ہوتے، ان کے پاس جا کے ان سے وہ عقیدتی مسائل لیتے ہیں۔ یہ حوالہ بھی ہو گیا، اور میں ایک اور حوالہ بھی آخر آپ کو دے دوں، پھر اس کلپ کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء، یہ امام شمس الدین الذہبی ان کی کتاب ہے، اور جلد 11 ہے، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 174 پہ۔ ابن کلاب رئیس المتکلمین فلان و فلان پہ 175 صفحے پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض افراد جن کو میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ انہو ابتدع مبتدعہ، اس نے ایسی بدعتیں کی ہیں، ایسی بدعتیں، کیسی بدعتیں؟ بدعتیں کرنے کا ان کا ہدف کیا تھا؟ لیدس دین النصارى فی ملتنا، تاکہ نصارہ کی جو دین ہے، عیسائی جو تعلیمات ہیں وہ اٹھا کر ہمارے دین میں وہ داخل کر دیں، یعنی ہمارے اس میں اسرائیلیات لے کے آئیں، نصارہ کی جو تعلیمات ہیں وہ لے کے آئیں۔ اب انہوں نے خود جو ہے وہ اس کو رد کیا ہے جناب ذہبی نے۔ اچھا رد کیا ہے؟ تو رد کرنے کا دلیل کیا ہے، کیوں رد کرتے ہوں؟ کہتے ہیں چونکہ یہ شخص جو ہے یہ اہل سنت کے قریب ہے متکلمین میں سے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ یہ اہل سنت کے قریب ہے، چونکہ آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ دیگر لوگوں سے مسائل لیتے ہیں، وہ یہودیوں سے مسائل لیتے ہیں، وہ نصارہ سے مسائل لیتے ہیں۔ اب یہ کعب الاحبار، وہ پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا۔ سارے کے سارے صحابہ جو آپ کی کتابوں میں ہیں، جن سے آپ نے دین لیا ہے، وہ صحابہ، انہوں نے ان کے پاس جا کے ان سے جو ہے وہ
احادیث نقل کی ہیں، ان سے کہانیاں نقل کی ہیں، ان سے قصے نقل کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پھر ایک نیچے ایک اور عبارت وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن ندیم کہتا ہے کہ ابن کلاب جو ہیں یہ حشویہ میں ہے، لہو مع عباد بن سلمان مناظرات، عباد بن سلمان کے ساتھ مناظرات ہیں، فیقول کلام اللہ هو اللہ، یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کا کلام وہی اللہ ہی ہے۔ تو عباد نے اس کے جواب میں دیا ہوا نصرانی بہذا القول، یہ تو نصرانیوں کی تعلیمات ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے ابو العباس البغوی یہ کہتے ہیں کہ قال علی فیسون النصرانی، فیسون النصرانی نے مجھے کہا، جو کہ عیسائی ہے، یہ مجھے کہتے ہیں رحم اللہ عبداللہ، یہ جو ابن کلاب ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، کیوں؟ کانا یجیئنی الی البیع، یہ میرے پاس آیا کرتا تھا، وَأَخَذَ مِنِّی، اور یہ مجھ سے مسائل لیا کرتا تھا۔ یعنی امام بخاری جس سے مسائل لیتے ہیں، جس استاد سے، وہ استاد جا کے عیسائیوں سے مسائل لے رہا ہے۔ وَلَوْ عَاشَ لَنَصَّرْنَا الْمُسْلِمِينَ، اگر وہ فوت نہ ہوتا، اسے اور زندگی ملتی تو ہم مسلمانوں کو نصارہ بنا دیتے، ہم ان کو مسیحی بنا دیتے۔ بس ایسے افراد کہ جو مسیحیوں کے پاس جا کے ان سے تعلیم لیتے تھے، ان سے عقائد لیتے تھے، اور پھر آ کے مسلمانوں میں ان عقائد کو پھیلاتے تھے، امام بخاری بھی جا کے ان سے عقائد لیتے ہیں۔ بس کلامی مسائل میں امام بخاری نے ایسے دو افراد کو انتخاب کیا ہے کہ جو افراد خود اہل سنت کے ہاں مطعون ہیں، جو افراد اہل سنت کے ہاں مجروح ہیں، جن افراد کے بارے میں خود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو اس امت میں مقام امت پر ہیں، کہ جو اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو نبی ہوتے، کہ جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں حجت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان افراد سے دوری اختیار کریں۔ لیکن امام بخاری نے دوری اختیار نہیں کی اور ان سے اپنے عقیدتی مسائل بھی لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔